पंजाब के डिस्ट्रिक्ट भक्कर से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर अकरम खान नियाजी ने यूरोपीय मुल्क बल्गारिया मुनक्किद होने वाली वर्ल्ड वेस्टर्न रेसलिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। प्रोफेसर अकरम खान ने इस मुकाबले में हंगरी के पहलवान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस मुकाबले में 55 साल से जायद उम्र के पहलवानों ने हिस्सा लिया। वहाँ पर मैंने जब गया था तो 103 पे बुखार था कि जैसे आपको कोई जिस्म में स्पार्क सा मिल जाता है ना, कि कोई इंजेक्शन हुआ है और आप बिल्कुल ऐसे फ्लोरिश हो गए। तो दोनों मुकाबलों में मेरे साथ ऐसे और वर्ल्ड लेवल के मुकाबले थे कि जॉर्डन जिससे मेरा कंपटीशन था उनका कोच मेरी एज ए कोचिंग, चूंकि मैं अकेला था, मेरे साथ आके बैठा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए हमें कि आपने अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया? जी, इसमें ऐसा था कि मैं शुरू में गेम्स खेलता था बचपन से, तो जो पेट एक प्रोफेशनल था जो मेरा ज़हन बना था वो 10th क्लास से ठीक है। बना था। अपने बड़े भाई को देखकर उसने सालाना खेले देखी तो फिर मेरा ज़हन भी बना कि मुझे कुछ करना चाहिए। मतलब आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था शुरू से? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स में था। ठीक है। और मुझे मतलब कुछ करने का, कर गुजरने का और बड़ा करने का शौक था बचपन से। बचपन से? जी 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 जी। तो इस लिहाज से मैंने गेम स्टार्ट की। पहले एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स में मैंने कॉलेज के 6 नए रिकॉर्ड किए, बेस्ट एथलीट बना। आज भी तक कायम है ट्रिपल जंप के रिकॉर्ड, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो के। तो फिर पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी जीती, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी जीती, पाकिस्तान जूनियर जीता। स्टडीज़ में भी पंजाब यूनिवर्सिटी को टॉप किया फिर मैंने। और उसके बाद फिर मेरे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी क्योंकि एथलेटिक्स को कोई देखने नहीं आता। जब पजीराई ना हो तो बंदे का फिर दिल करता नहीं है। फिर मैं मार्शल आर्ट्स में चला गया, ताइक्वांडो मैंने जीती। और फिर मैं आया इसमें किक बॉक्सिंग में नेशनल गोल्ड किया। थाईलैंड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गया, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप वो लेट हो गई। फिर मैं टखने ख़राब हो गए। फिर मैं मार्शल आर्ट्स में इसमें हादसाती तौर पे आया रेसलिंग को मैं कोई गेम इतना नहीं समझता था। मतलब आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि ये चीज़ है तो इस चीज़ में ही करना है? हाँ, क्योंकि फिर मुझे पता चला कि रेसलिंग में सराय की बेल्ट में लोग 15-15, 20-20 हज़ार देखने आते हैं इसको और टिकट लेकर देखने आते हैं। ये हमारे लिए हैरान कुन था कि हमें कोई मुफ्त में देखने नहीं आता। तो वहाँ पे टिकट, जब मैंने इस पे सर्च की वो तो दुनिया ही नहीं थी। तो मैंने फिर 28 साल की उम्र में रेसलिंग शुरू की। आपने कुछ बुक्स लिखी हैं? जी जी। और आप वाहिद इंसान है अपने इलाके से जिसने स्टार्ट किया ये बुक्स का सिलसिला? बुक्स उसमें मैंने एक वैसे ही लिखी। हाँ जी। पहले जो सिलेबस की थी कि मुझे बाइक मतलब मैं भाई की दुकान के लिए लेने गया बुक्स उर्दू बाजार में। तो मैं चूँकि नेशनल स्पोर्ट्समैन था और बहुत मेहनत करने वाला था, उसने मेरी फिजिक देखकर, सगीर साहब थे एलाइड बुक सेंटर वाले, उसने फिजिक देखकर कहा आप प्लेयर लगते हैं अच्छे लेवल के। मैंने कहा जी पाकिस्तान चैंपियन हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे प्लेयर पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। मैंने कहा जी मैंने स्टडी में भी टॉप की है। उसने कहा फिर हमारे लिए बुक लिखें। तो मैंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है। जो आइडिया था वो वहाँ से मिला, वहाँ से आपको बुक लिखनी चाहिए। तो फिर मैंने नहीं लिखी, पहले मसरूफ था। फिर मुझे बाइक चेंज करनी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं 15,000 के उनको हकूक बेचने के लिए गया। तो मैंने शर्म कर रहा था कि मैं कैसे पैसों की बात करूं। तो उसने मेरे आगे स्टाम्प रख दिया कि पाकिस्तान में मैक्सिमम रॉयल्टी 20% है, ये आप 20,000 एडवांस ले लें। और मैं आज तक लाखों रुपए उनसे ले चुका हूं और उनसे मैंने हज भी किया, फैमिली को भी कराया। और अल्लाह उन्हें रहमतों के उन पे दरवाजे खोले रखे, कब्र आखिरत उनकी आसान फरमाए कि वो अब उनके नवासे भी मेरे साथ चल रहे हैं। आपने कितनी बुक्स लिखी हैं और उनके नाम क्या हैं? ये तो सिलेबस की थी। नावल मैंने लिखा हादसाती तौर पे कि मेरा एक दफ़ा एक्सीडेंट हो गया चिन्योट के करीब। ठीक है। तो मुझे अंदाज़ा था कि मुझे कुछ महीना चारपाई पे रहना पड़ेगा। इंजरी आई थी? बैक बोन पे आ गई थी, थाई पे आ गई थी, बाजू में शीशे घुस गए थे। तो मुझे अंदाज़ा था कि मैं कुछ अरसा बेड पे रहूँगा। तो मैंने कुछ अफसाने मंगवाए ताकि टाइम पास हो। अच्छा, उन अफसानों को मैंने जब पढ़ा तो बहुत मशहूर नावल निगाह के थे, अब मैं उनका नाम नहीं लेता। तो उसमें खातून के थे, तो वो आई और उसने लिखा था कि उसने चाय पेश की, ऐसे कपड़े पहने, ये किया। कोई मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगा
کہ جھوٹ بھی ہو تو بہت خوبصورت ہو کہ بندہ پڑھتا جائے. پھر میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی لائف میں سنسنی خیزی اس سے زیادہ کہیں زیادہ دیکھی ہے. سنسنی خیزی دیکھی ہے, اس میں کیا کہتے ہیں کہ محرک دیکھی ہے. تو میں نے پھر اپنی لائف کو جو ویژن تھا اس میں منتقل کی اور میں نے ناول لکھا کالج, کلیاں اور بھنورے. آپ تھیم پہ جائیں نا, کالج, کلیاں اور بھنورے, یہ بیسیکلی کو ایجوکیشن پہ تھا. کیا پیچھے مائنڈ میں تھا, مطلب کیا سوچ کے لکھا کہ نام یہ دیا آپ نے, اس ٹائٹل جو دیا ہے, ہاں, کیا سوچ تھی پیچھے؟ سوچ یہ تھی کہ لوگوں کو باشعور کیا جائے کو ایجوکیشن کے متعلق, کہ اس میں خیر کے پہلو نہیں ہے. بیسک یہ تھا کہ ہم بینگ مسلم, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا باہر کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اچھا, باہر کا اب اس دفعہ تو بہت اچھا. وہاں کے لوگ اور یہاں کے لوگوں میں کیا فرق, آپ نے کیا چیز فیل کی, وہاں پازیٹیو کیا نظر آیا آپ کو؟ وہاں پہ پازیٹیو باہر یہ نظر آیا کہ وہ لوگوں کا جو گورنمنٹ کا لیول ہے وہ بڑا ڈسپلنڈ ہے, سسٹمائز ہے. لوگ ہمارے بھی بہت اچھے ہیں, پاکستان کے بھی بہت اچھے ہیں, یہ بیچارے بھی بہت اچھا چلنا چاہتے ہیں, لیکن جہاں پہ جو اوپر ان کو ٹریک دیا جاتا ہے وہ ٹریک ہی ڈسٹرب ہے, لوگ کیسے چلیں. ٹھیک, آپ کو جتنی محبت یہاں پہ ملتی تھی اپنے علاقے میں, اپنے لوگوں سے, اپنے ملک سے, آپ کو وہاں جا کے اتنی محبت ملی؟ یہاں بھی بہت ملتی ہے, اس میں میں بہت خوش نصیب ہوں. یہاں بھی بہت محبت ملتی ہے, وہاں بھی ملتی ہے. مجھے اسٹوڈنٹ سے, دوستوں سے, کولیگ سے, گھر والوں سے, ہر جگہ سے الحمدللہ محبت کے خزانے ملتے ہیں, اور وہاں سے اس سے بھی بڑھ کر ملے. اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جارڈن جس سے میرا کمپٹیشن تھا, ان کا کوچ میری ایز اے کوچنگ, چونکہ میں اکیلا تھا, میرے ساتھ آ کے بیٹھا اور اپنے ایک سینئر پلیئر کو اس کے ساتھ بھیجا, اپنے اسٹوڈنٹ کو چھوڑ کے میرے ساتھ آ گئے. اس سے زیادہ سپورٹ کیا ہوگی. آپ نے بلغاریہ میں برونزے میڈل حاصل کیا ہے نا؟ جی, بلغاریہ میں نے برونز جیتا ہے اس دفعہ ورلڈ ویٹرن چیمپئن شپ میں. اور ملائیشیا میں گولڈ میڈل. ملائیشیا میں آج سے 3 سال پہلے ہیمر تھرو میں نے گولڈ میڈل جیتا تھا. وہاں پر میں نے جب گیا تھا تو 103 پہ بخار تھا, تو میری وائف کہنے لگی کہ کیسے جائیں گی. میں نے کہا جی اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے, جہاں بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. تو میں زندگی میں 2 دن سے زیادہ بیمار نہیں رہا, تو 5 دن مقابلے میں الحمدللہ پہلی تھرو میں اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ گولڈ کیا, سیکنڈ منگولیا, تھرڈ سری لنکا, اور انڈیا کے 4 پلیئر 3 پوزیشنوں میں نہیں تھے. آپ کو اپنی پہلی کامیابی پہ کیا فیل ہوا تھا, کتنی ایک ایکسائٹمنٹ, کیا لیول تھا آپ کا, جنون تھا, آپ نے اس میں کام کیا, اسٹرگل کی, سب کچھ ہوا. جب انسان کوئی چیز جیت لیتا ہے, جو سوچتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے, کیا فیل ہوتا ہے؟ فیل آپ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے, اب اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا, کہ جیسے آپ کو کوئی جسم میں سپارک سا مل جاتا ہے نا, کہ کوئی انجیکشن ہوا ہے اور آپ بالکل ایسے فلورش ہو گئے. تو دونوں مقابلوں میرے ساتھ ایسے, اور ورلڈ لیول کے مقابلے تھے, اور میرے خواب سے بھی بڑھ کر تھا کہ اس طرح کھیلنا, اس ایج میں کھیلنا. اور پھر کوچنگ جیسا شہر جس کا میں نے نام ہی نہیں سنا تھا, وہاں پہ مردان اور رستم شہر کے پٹھان میری سپورٹ میں آئے ہوئے تھے, جہاں پہ میں تنہا گیا ہوا تھا. اور اب بھی جہاں پہ گیا تھا وہاں پہ بڑے اچھے, اب یہاں پہ جو پلیئر آئے تھے میل فیمیل, بیوی ہسبینڈ بھی آئے ہوئے تھے جہاں پہ. تو ان سے جب گپ شپ ہوئی, ان کو جب بیک اپ کیا, تو لفظ جو ہوتے ہیں نا, میں ایک اور چیز کہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو نرم خو پیدا کیا, اگر آپ نرم خو نہ ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے. تو یہ زبان اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ آپ اخلاق, مطلب اس کو اخلاق سے استعمال کریں, آپ دلوں کے تالے کھول سکتے ہیں. آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں وہاں پہ خوراک نہیں کھاتا تھا جو کیونکہ گوشت, تو کیونکہ ذبح کا یقین نہیں تھا. تو مصر والوں نے کہا کہ جو کہ اہل کتاب ہیں ان کا ذبح کا اجازت ہے. میں نے کہا پتہ نہیں انہوں نے جھٹکے سے کیا یا ذبح کیا بھی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے علماء نے تو کہا کہ پلیٹ پہ آپ تکبیر پڑھ لیں, تو ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں, میں نہیں مانتا. تو میں مچھلی 1-2 دفعہ پوچھی, ایک دن نہیں تھی, تو میں نے ان سے ڈیمانڈ نہیں کی. تو لیکن ان کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ میں جب بھی جاتا تھا ان کو ذرا اپریشیٹ کر دیتا تھا. تو وہ ایک دن میرے لیے اسپیشل, انہوں نے کہا جی آپ نہ کھائے, مچھلی بنوا کے لے آئے کہیں سے. اور ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے میڈم, اس میں زندگی میں نے ساری عمر پڑھایا ہے, تو آپ بچوں میں جب ہم بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں نا کہ تم یہ نہ کرو, ایسا نہ کرو,
یہ غلط ہے. انرجی کہاں سے کیسے آ جاتی ہے, اتنی موٹیویشن, اتنی انرجی؟ وہ میں نے کہا نا درود پاک کے ذکر سے, میں الحمدللہ ہر وقت درود پاک کے ذکر میں رہتا ہوں. اسپورٹس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سپورٹس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاں یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. ہمارے لیے بہت شرم کی مقام ہے پاکستان کے لیے کہ دنیا کے میڈل جو ہیں ان ملکوں کو بھی آتے ہیں اولمپک میں جن کی آبادی صرف 3 یا 3.5 لاکھ ہے, اور پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے, اور آخری میڈل پاکستان کا حسین شاہ کا آیا تھا 1988 میں. آج سے 34 سال پہلے اولمپک میں میڈل آیا تھا, آج تک ہمارا کوئی میڈل نہیں آیا. جبکہ ان ملکوں کا میڈل ہے کہ جن کی آبادی 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ ہے, کہ لاہور میں سے اس جیسے 40 ملک نکل آئیں گے اور کراچی میں سے 50 ملک نکل آئیں گے, ایک شہر میں سے 50 ملک نکل آئیں گے. ان لوگوں کے میڈل ہیں, اور جن 115 ملکوں کے میڈل آتے ہیں ان میں بھی ہم نہیں ہیں, اور جو بقایا بچتے ہیں ملک 90 کے قریب جن میں کیا ہوتا ہے جن کا میڈل نہیں ہوتا, تو وہ تو ہیں چھوٹے ملک یا کمزور جو ان کے پاس, ان میں بھی ہم پستی کی مطلب ادنا ترین درجے پہ ہیں کہ ان کا میڈل بھی نہیں ہے, ہمارا میڈل بھی نہیں ہے. ان کی آبادی 2-4 لاکھ ہوگی, ہماری 22 کروڑ ہے. تو میرے پاس ایک فارمولہ ہے کہ پاکستان کے میڈل درجنوں آ سکتے ہیں, کھلاڑیوں کو 100 ارب روپے ان کی جیب میں ملے گا, اور گورنمنٹ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. ایک فارمولہ ہے. کیا فارمولہ ہے وہ میں ارباب اختیار جب ملیں گے ان سے میں نے میسج دیا ہوا ہے. تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے گورنمنٹ کو ان کو سپورٹس پہ فوکس کرنا چاہیے, ہمارے سپورٹس مین کو سپورٹ کرنا چاہیے, موٹیویٹ کرنا چاہیے, یا ہمارے پاکستان میں اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے؟ یہ چیز بہت نیچے چلی گئی ہے. اس میں کوئی فوکس بھی انہیں نہیں کرنا, صرف وہ ایسا کریں کہ جو منسٹر بٹھا دیتے ہیں یا کوئی بیوروکریٹ بٹھا دیتے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. اب جو بندہ سمندر میں تیرا ہوگا اسے ہی پتہ ہوتا ہے نا پانی خارج کیسے ہوتا ہے, بھمر کتنا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو وہ جو بندے متعلقین ہیں, جن بندوں نے روح دی ہوئی ہے, ان سے پوچھیں. ہم جب خواب میں سو رہے ہوتے تھے تو سوتے میں بھی ہم کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کر رہے ہوتے, کسی کو بیک اپ کر رہے ہوتے تھے. تو ایک بندے کی اتنی ورک ہے اور ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سپورٹس مین شپ کیا ہوتی ہے, موٹیویشن کیا ہوتی ہے, میڈل کیا ہوتا ہے. آپ منسٹر بنا دیتے ہیں, وہ فیل ہی نہیں ہے اس کی, تو وہ کیسے آپ سوچ پھر نہیں جائے گی. تو یہ میں اس گورنمنٹ کو بھی کہوں گا, پچھلی کو بھی کہوں گا کہ خدا کا مطلب کوئی خوف کریں. پاکستان ذلیل ہوتا ہے اولمپک میں, تو اس ضلالت سے بچا جا سکتا ہے اگر وہ کچھ ہوش کے ناخن لیں.